الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بندے پروردگار امت احمد نبی جہاں یار دوست دار بتاؤ اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خان پائے محسودات زیر سایہ برکت جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سایہ تلے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان اور اس لیے نواز کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا اللہ جل وعلا مالک کل مالک کائنات مالک عز و ثواب مالک جن و انس کی بے شمار بار بار لاتعداد حمد و ثنا تقدیس تسبیح کے بعد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی بات ہے بے قسم بنام بے شمار عدد کے ساتھ پیش کرنے کے بعد نہایت کی واجب و احترام و تعظیم و تقریم مہربانوں سامعین و ناظرین حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے دعا ہے کہ جمعے کی مقدس لمحات ہوتے ہیں مقدس گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت مسلموں کو استقامت نصیب فرمائے اور ہم سب کو سیدھے استقامت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کام کرنے اور کروانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے جس میں اس کے اور اس کے محبوب کی رضا شامل ہے. اس قول سے اس فعل سے اس حرکات سے اس سکنات سے اس سوچ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے جو ہمارے لیے ویسے ندامت شرمندگی ہو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی ناراضگی کا سبب ہو کیونکہ نیکی کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اچھائی کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. نہ بندہ اپنے بل بوتے پر نیکی کر سکتا ہے نہ ہی بندہ اپنے طاقت پر گناہ کر سکتا ہے. اس کا فضل حال شامل ہمیشہ رہے پھر تو بندہ کچھ کر سکتا ہے. اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنا فضل اٹھا لیا تو بندہ زیرو کا زیرو ہے.
ساری صدیوں کے بندہ محتاج ہے. قرآن پاک اس پر خود بھی گواہ ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ تو غنی ہے اور تم فقیر ہو. فقیر کا نام ہمیشہ مانگتے رہنا ہے. فقیر کا نام ہمیشہ فقیر، بے نوا، محتاج ہوا میں کا مقصد کام بھی یہی ہے کہ وہ مانگتے رہنا. اور ہم عاجز بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں. یہ نہیں کہ اس زمانے کے لیے ہے ساری زندگی. بچپن میں بھی ہم ضرورت مند تھے. جب ہم بچپن تھے تب بھی ہم محتاج تھے. ماں کی شفقت تھے، ماں کی پرورش سے. اگر تھوڑے سے جوان ہوئے تب بھی محتاج ہیں والدین سے، فراق، پیسہ، لباس. اگر بڑے ہو گئے تب بھی محتاج ہیں. جاتے ہیں کاروبار کے لیے، آگے ڈیوٹی نہیں ملتی، خالی واپس آ جاتے ہیں. مطلب بندہ ہر حال میں اس ذات کا محتاج ہی محتاج ہے. تو دعا ہو کہ روزانہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا مانتا محتاج رکھے. تو آج ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ ہے. بڑے بابرکت مہینہ، عظمت و شان والا مہینہ ہے. اس مہینے کو اس لیے دوسروں مہینوں سے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جتنی کائنات میں، جہان میں بہاریں ہیں، رونقیں ہیں، خوشیاں ہیں، یہ ہر طرح کی رنگینیاں ہیں. بہار کی صورت میں، سواد کی صورت میں، آسمانوں کی صورت میں، زمینوں کی صورت میں، یہ سب میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے سے. تو بات کوشش ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ زبان تو ہماری نہیں جو تاثیر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم اس قابل بنا دے. علامہ صاحب فرما کے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ہمارے دل بھی ایسے ہو جائیں کہ جب بھی جملہ بندہ خود پڑھے یا کسی کو کہے دل پر ٹھگ لگے، تاکہ ہمارے بھی گفتگو کا مدعا مقصد پورا ہو جائے اور اگلے کے بھی کامیابی ہو جائے. جب اگلا بندہ کامیاب ہو گیا تو ہم خود بہت کامیاب ہو گئے. یہ تاثیر، یہ پر اثر جملے زبان اس قابل کب ہوگی جب بندہ کما حق ہو دین اسلام کی غلامی کریمہ پر عمل کرا. بس زبان انسان کی پاک ہے. پاک تب کب ہوتی ہے جب وہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اس پاک ذات کا ذکر کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ بعض ایسی حالت اور پوزیشن میں ہوتا ہے کہ مسجد پاک میں بھی نہیں آ سکتا، قرآن پاک کو دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، لیکن مریض ہو کے بیڈ ریسٹ پر پڑا ہوتا ہے تو وہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو پھر بھی پاک رکھا. وضو اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، بستر مرگ پر پڑا ہے، اگر وہ اس کی زبان سے اپنے مالک کائنات کو یاد کر رہا ہے تو مالک اس کی شکریات کو قبول فرما. اتنے بھی ہم اس نے یہ شرط نہیں لگائی کہ تم مسجد پاک میں آؤ، اس نے یہ شرط نہیں لگائی کہ تم میرے بیت اللہ مکہ شریف میں آؤ، اس نے یہ شرط نہیں لگائی کہ تم نماز کے ٹائم آؤ یا صبح شام ہو. ذکر کرنے والا جب وہ بھی ذکر کرتا ہے تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ اپنی رحمت کے صدقے سے قبول فرمائے. اتنی بھی ہم مانی والا ہم دعا مانگے کہ پتہ نہیں خدا کس کی دل کی پہلی دھڑکن سے ہم سب کے لیے یہ دعا قبول فرما دے کہ مولا اپنی بات عطا فرما، اپنا پیار عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی شفقت عطا فرما. یقین جانیے جس وقت انسان کو اس ذات کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے.
حالانکہ اسلام دین اس چیز کا منع کرتا ہے. کبھی بندہ بیٹھے تصور میں کہ یہ دنیا کب سے چلی ہے، دنیا کب سے چلی ہے، یہ تصور تھوڑا سا ذہن میں لے آئے. اس زمینوں سے پہلے کیا تھا؟ جب تیل میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرے تھوڑا سا تصور کرے، اس زمینوں سے پہلے کیا تھا؟ اس آسمان سے پہلے کیا تھا؟ یہ تمام مخلوق سے پہلے کیا تھا؟ رب تعالیٰ کی ذات، یہ جملے پہ عربی میں نہ لکھیں. رب تعالیٰ کی ذات کب سے، کیسے، کس طرح انسان کے وجود پر، دماغ پر بوجھ آ جاتا ہے. یوں سمجھے کہ انسان کی ٹھیک جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. کب ہو، کہاں، کیسے، کس طرح. یہ اس سے پہلے کیا تھا؟ آسمانوں سے پہلے کیا تھا؟ اس وقت رب، اس وقت اس کی قدرت، اس وقت اس کی بادشاہی، اس وقت اس کے معاملے کیسے. گو کہ اس طرح کی سوچ منع ہے، لیکن اس کی جب بندہ ذات پاک پر سورۃ طلاق شریف میں قرآن پاک کے لفظ مبارک ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح یہ زمین ہے اس طرح اور بھی زمینیں ہیں، جس طرح یہ آسمان ہے اس طرح اور بھی آسمان ہے. تو اس کی ہم نے تشریح میں پڑھا ہے تفسیر میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس زمین میں انسان ہے، نیچے والے زمین میں بھی ایسے انسان ہیں. وہاں بھی اس طرح بغل مسلم کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں بھی اس طرح کے آدم، صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، وہاں بھی ہے. پھر ذرا غور کریں اس کائنات، پھر نیچے، پھر نیچے، پھر نیچے، پھر نیچے، اتنا بڑا، اتنی کائنات کا مالک، اتنا بڑا خالق. تو انسان جب اس دنیا سے چلتا ہے، جب اس کو رکھا جاتا ہے، اندر جب اس کو قبر میں ان کرتے ہیں تو میں بھی اس کو بول نہیں سکتا. اس کی سوچ یہ آتی کہ اب میں چند سانس فضا کے لیے اندر ان رہا ہوں، ان ہو رہا ہوں. جب مجھے دوبارہ نکالا جانا ہے تو تب یہ فضا، ہوا، یہ سامان نہیں ہے. جب بھی نکلے گا 1000 سال بعد، 2000، جب بھی نکلے گا. ماں حاصل اتنا بڑا عظیم قدرت والا رب، اس نے اپنی تقدیس و تسبیح و تحلیل کے لیے انسانیت کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ انسانیت کو ایک خاص مقصد کے لیے جب پیدا فرمایا، انسان بھی اس کے خاص سے، تو اس میں خاصوں کے لیے خاصوں کو بھیجا، خاصوں کے لیے خاصوں کو بھیجا. خاصوں خاص، خاصوں خاص میں سے پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زمین، سمندر، اس کے اندر اور مخلوق ہے، وہ نہ جن ہے نہ انسان ہے. آپ خیال کریں کہ وہ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ بندہ سوچے. فرشتے تو بھی ایسے ہیں نا، نہ جن ہے نہ انسان ہے. تو ان کے بارے میں اگر کوئی سوچے وہ کیسے ہوں گے، کس طرح پہ وہ مالک جیسے چاہے. زمین کے اندر مخلوق ایسی بھی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن ہے، جنات میں سے بھی ہے. اتنے ڈوبے پارے عمیق سمندروں میں بھی وہ
اس ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قول وضع ہے جس کے ہم امتی ہیں۔ وہ قرآن پاک کو اتنی محبت سے پڑھتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو اتنے احترام سے لیتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن پاک کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور صحیح قرآن کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہے کہاں؟ سمندروں کے بھی نیچے در نیچے در نیچے، کیونکہ قرآن پاک کا تو حق بات ہے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ ایک جہاں تو نہیں ہے، آپ کی شریعت اس جہان والوں کے لیے تو نہیں ہے، آپ کی شریعت تمام جہان والوں کے لیے۔ تو وہاں سے جو انسانوں سے ہٹ کر، جنات سے ہٹ کر، یا پھر اس سے ریلیٹڈ، انسانوں سے ریلیٹڈ بھی مخلوق ہے، انسانوں سے ریلیٹڈ بھی مخلوق ہے اور جنات کے ریلیٹڈ بھی مخلوق ہے۔ بات کرنے کا آپ کو مدعا یہ ہے کہ وہ بھی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی ذات سے پیار کرتے ہیں، ان کو جس طرح سکھایا گیا جیسے سکھایا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پتہ نہیں کتنے منشور، کتنے مقاصد، کتنے ہی شان و عظمت دے کر بھیجا۔ ہمارے سفیر جاتے ہیں، ایک میسج لے کر جاتے ہیں اپنے حکومت کی طرف سے کہ ہمارا ساتھ اس طرح میں پروفائز کرنا، گو کہ ظاہراً اجمالاً آپ کی ذات اقدس دو ہی پیغام لائے، توحید اور رسالت، برائی اور اچھائی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، قدرت، جہنم اور جنت کا تذکرہ۔ لیکن کوئی بندہ آج تک یا قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑی جدید دنیا میں چلا گیا ہوں، ایڈوانس دنیا میں آ گیا ہوں، میرے لیے اب شریعت سے رہنمائی لینا، اسلام کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، میں جہاز پر پرواز کر گیا ہوں، جب نماز کو ٹائم آئے گا میں کیا کروں گا، روزے کا وقت آئے گا میں کیا کروں گا، ایسا مبلغ اعظم قربان ہے سب کہہ سبحان اللہ، سمجھے ایسا مبلغ اعظم، ایسا عظیم تر نبی اپنی امت کے لیے ایسی نورانی فلاحی جامدانی تعلیم لے کر آیا ہے کہ بندہ سمندروں میں ہو، بندہ فضاؤں میں ہو، بندہ جنگل و جبل میں ہو، بندہ قمر و مریخ مشتری میں چلا جائے، اس کے دین کی تعلیم، اس کی شریعت وہاں اپنائے گا، وہاں اس کو فالو کرے گا اور کامیابی حاصل کرے گا۔ یار میں باتیں کر جاتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اتنی بڑی دنیا پر چلا گیا، اس کی ترقی ناممکن ہے، کامیابی ناممکن ہے، اس کو فلاح ناممکن ہے۔ مریض میں بیٹھنے والا جب تک ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا، پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے 13 خاندان ہیں یا جتنے شخصیات ہیں، کامیابی ان کو نہیں ملے گی جب تک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا۔ اتنی عظمت والا نبی، اتنی شان والا نبی، اتنی باکمال طاقت رکھنے والا نبی، جو بھی آیا جس طرح کا مقصد لے کر آیا، اس دنیا کا تھا یا آسمانوں کا تھا
جل رہے تھے، بازو جل رہے تھے، وہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنا معاملہ بتایا، غالباً اس طرح کی بیعتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے دی تھی۔ اس کا حل کیا ہے؟ ذرا سوچیے اس کا حل کیا تھا؟ حل یہی تھا کہ فرشتوں نے کہا تھا شب معراج کے رات ذات مصطفیٰ آئیں گے، ان کے آگے اپنا مسئلہ پیش کیجیے گا، ان کے آگے اپنا مسئلہ پیش کیجیے گا، مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ کی ذات پاک اللہ تعالیٰ کی بات میں اس کے لیے دعا کی، سفارش کر رہے ہیں۔ مالک ارض و سما نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جو فرشتہ اپنی پروں کی قوت سے جو ہے نا معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کو اٹھا کر بحال کیا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عظیم نبی، ایسی عظیم ہستی، ایسی عظیم شخصیت جس کے پاس پر اس دنیا میں نہیں، انسان میں جنات کیا، ملک کیا، فلک کیا، ذرات کیا، پانی کیا، حجر کیا، شجر، ہم سمجھے ہم انسان، ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیار کرنے والے انسان ہی ہیں، اور کیسا انسان زیادہ سے زیادہ محلے والے پیار کرتے ہیں، زیادہ ہی بڑے ہو جائیں ان میں کرتے ہیں، چاہتے دوست اور ہو جائے، کیا کمال؟ ہم جن سے پیار کرنا ہے یہ کمال ہے، سمجھے؟ وہ ذات مصطفیٰ جس سے جتنے جہان کی مخلوق ہے، جس سے جتنے جہان کی مخلوق ہے پیار کرتے ہیں۔ پہاڑ والے ہم جیسے تو نہیں، پانی والا ہم جیسے تو نہیں، چاند والا ہم جیسے تو نہیں، سورج ہمارا ہم جیسے تو نہیں، سیارے ستارے ہمارے ہم جیسے تو نہیں، یہ درندے چرندے پرندے یہ ہمارے ہم جیسے تو نہیں نا۔ کیا آپ علماء کرام سے نہیں سنتے؟ جنات کا پیار کرنا، جانوروں کا پیار کرنا، سورج کا تعمیر میں آنا، قمر کا حکم ماننا، اور دریاؤں کا اسما سے سلام کرنا، کلمہ پڑھنا، پہاڑوں کا اور پتھروں کا کلمہ پڑھنا، زمین کا نرم ہو جانا، بکری کے گوشت سے آواز آنا، اور اسرا کا بے جان سکون تھا جس سے آواز آئی رونے کی۔ اس نبی کی شان کی سمجھ انسان کی سوچ میں نہ ہی آئی نہ ہی آئے، ذرا غور کرے کہ ہم جیسے ہے یا نہیں ہے، سب اس کے خلاف میں رو رہا ہے، سب اس کی محبت میں رو رہا ہے۔ ہندی آسی بچہ لے کر آتی ہے، یہودی آتے، آپ کے یہودی تھا یا کوئی اور تھا، آپ کی خدمت پاک میں ایک بچہ ہندی کا گفٹ کیا، آپ نے حضرت امام حسین کی ذات پاک کو عطا فرمایا، یا حضرت امام غالب حسن کی ذات پاک، وہ ہیرنا کس نے اس کو کہا؟ اس کے دل میں یہ طرف عشق محبت کس نے پیدا کی؟ یہ پہچان محبت کس نے پیدا کی؟ وہ چاہتی ہے اپنا وہ بچہ جس نے اپنے پیٹ سے جنم دیا تھا، جب ماں پر اولاد کی شفقت غالب ہوتی ہے، وہ اولاد اپنی جان دے دیتے ہیں۔ نصیر الدین بادشاہ خان ہمارے دن، بلکہ ظہیر الدین بابا مولیا خان اپنا پیدا کیا، اس کا جب بیٹا نصیر الدین بیمار ہوا، نصیر الدین ہمارے تو اس نے چکر کاٹے، بات کر رہے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کی محبت اور اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا میری جتنی عمر ہے میرے بیٹے کو لگا دے، اس کو شفا دے۔ حالانکہ بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ، اس کو بادشاہ کی پرواہ نہیں، سمجھے؟ اس کو میری سلطنت کی پرواہ نہیں۔ 34 سال کی عمر، 34 سال، چلو پتا ہے 70 سال کو ہو جاتے پھر بھی کہتے چلو میں بوڑھا ہو گیا، میں نے مزے اٹھا لیا، 34 سال کی عمر، اور
فوراً میں بیٹے کے نام لگا بات کرنے کا مطلب یہ کہ جب اولاد نر مادہ کوئی جنس ہو اولاد کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. وہ ہرن جب جاتا ہے واپس اپنے اس ایک بچے کو بھی دودھ پلا کے فوراً باہر گئے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آتا. حضرت نے بولا یا رسول اللہ میرے آقا مولا یہ میرا بچہ اپنی خدمت میں قبول فرما لیجیے. یا رسول اللہ جو پہلے بچہ تھا وہ بھی میرا تھا, آپ نے اپنے ایک شہزادے کو پیش کر دیا. میری محبت اور عشق میں یہ نہ چاہا کہ شہزادے تو دو ہیں, جب حسن صحیح کو ملے حسین پاک کے دل میں غم آ جائے, جب پریشان ہو جائے ضرور میرے دل نے برداشت نہ کیا. جس طرح بڑے بیٹ بھائی کا بچہ ہے اس کے پاس, اب یہ میری طرف سے حسن حسین کری میں کی ذات پاک کو پیش کرتا. ذرا سمجھے بات کیسے عصمت والا میرا محبوب جس کی یہ جانور بھی. ہم جب کسی کے اندر سینس نہ ہو تب کیا کہتے ہیں یار جانور سوچو, جس کے بارے میں انسانی محالہ نہیں ہے کہ نو سینس اس کے اندر شعور عقل یقین نہیں ہے, چھوڑو اس کو. وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا محتاج نہیں کرتا. اتنی عظمت والا نبی, اتنی شان والا نبی. اور پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں, ہم سے یہ شکایت ہے یہ بغیر ہی نہیں لے گا, یہ منبر ہے اس کو دو ساتھ اٹھائیں گے. غور کریں قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ الحج شریف میں کہ جب ہم نے زمین کو پیدا کیا زمین ہلنے لگ پڑی, زمین ہلنے لگ پڑی. یہ جو پہاڑ ہیں سورۃ الحج شریف میں ایک اور سورت بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو مضبوطی کے لیے ایک پہاڑ کو ٹھوس دیا. اس لیے آپ سنتے ہیں کہ جب زلزلے آتے ہیں تو یہ جو ہے نا فلاں پہاڑ کا آوا پھاٹا فلاں کا آوا, مطلب یہ پہاڑوں کی حرکت سے زمین میں زلزلہ آتا ہے. وہ پہاڑ جنہوں نے زمین کو ساکت کیا ہوا ہے, جامد کیا ہوا ہے, تو جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کہتے ہیں ذوق سے سبحان اللہ, دل نہیں ہے, جان نہیں ہے, سینس نہیں ہے, مادہ چیز ہے, شعور نہیں ہے, جھومنے لگ پڑا, جھومنے لگ پڑا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے کون تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر کون ہے؟ ایک نبی, ایک صدیق, دو شہداء. جماعت کون تھی؟ سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی. پھر غور کریں, پھر غور کریں, پھر غور کریں. پورے کا پورا عرب شریف جو 7 میل تک پھیلا ہوا ہے, کتنے میل تک؟ 7 میل. تو پھر کیا کیا ہے رسی وہ جس جگہ پر آپ تشریف فرماتے وہی رہا تھا, سارے کا سارا پہاڑ ایک رہا. اس کو کس نے بتایا, کس نے سکھایا, کس نے بتایا کہ محبت بھی کر, عشق بھی کر اور جھوم بھی سکھ. بیسوں کمال, لاتعداد کمال. جس طرح کہ جملہ ہے نا کہ خدا کی قدرت سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. دوستو جملہ دل دماغ میں محفوظ کر لیں, ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. ہم انسان اگر بیٹھے بناتے ہیں, خوشیاں کرتے ہیں, کمال نہیں. آپ کی ذات پاک تو وہ ذات پاک ہے جس کے اندر جان ہے وہ بھی خوشی منا رہا ہے, جس کے اندر جان نہیں ہے وہ بھی خوشی منا رہا ہے. جو اس دنیا میں ہے وہ بھی خوشی منا رہا ہے, جو عالم برزخ میں وہ بھی خوشی منا رہا ہے. آپ کہیں کہ عالم برزخ بھی مثال, بل عالم برزخ تو بڑا قریب ہے. دنیا کے بعد عالم برزخ بھی شروع ہو جاتا ہے جس کو قبر کہتے ہیں. میرے آقا شان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو خوش جنت کے اوپر حضور بناتے ہیں. آج ہم زمین والے بنا رہے ہیں, اتنی عظمت والا, جتنے میں آپ کو اس کے بارے میں عرض کرتا تو اتنا ہی تھوڑا ہے, جتنے عرض کروں اتنا ہی
لا يملك رسلا كما كان حقه. ہم تو اپنے آپ عزیز شان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. بعد الخدا، بعد الخدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بزرگ نے فرمایا کہ میرے آقا ہم آپ کی ذات پاک کا توصیف و تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے. بس اتنا بیان کر دیتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. اب آخر پر یہ جتنی جو میں درس کرنے لگا ہوں، جتنی میں نے آپ کو تھوڑی بہت جگہ درس کی ہے، اتنی شان اور عظمت والے محبوب میسج کیا لے کر آئے تھے؟ میسج کیا لے کر، تحفہ کیا لے کر، تعلیم کیا لے کر آئے؟ تعلیم وہی لے کر آئے کہ جس کو آج کا مسلمان سمجھنے اپنانے کے لیے تیار. شام اتنی جہانوں کے جہان سلوٹ کرے، پوری کائنات جہان میں جتنی مخلوق ہے ساری سلوٹ کرے. تو جس قوم کے لیے آپ تحفہ لے کر آئے ہیں اس قوم کے پاس اس اپنے نبی کی تعلیم کو سمجھنے سننے اپنانے کے لیے تیار ہے. رات میں کچھ گزر رہا تھا، اس نے کہا کہتے ہیں مودی بڑا ظالم ہے، مودی بڑا ظالم ہے. بچہ تھا گفتگو کر رہا، اس نے کہا مودی مسلمان سے، مسلمان مودی سے بھی بڑا ظالم ہے. جملہ بڑا بھی ہے اور سخت بھی ہے. اس نے کہا صبح سے لے کر شام تک مودی کا ایک ظلم ہوگا، دو ظلم ہوں گے، تین ظلم ہوں گے، ایک دن کرے گا، دو دن کرے گا، 4 دن کرے گا. نبی کا امتی وہ ہے کلمے پڑھنے والا جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مبارکیں ہیں جس کو وہ بندہ جانتے ہوئے جان بوجھ کر اگنور کر دیتا. کیا پھر سنتوں کو چھوڑنے والے؟ پھر بات پرفیکٹ ہے. بڑے سے بڑا ظالم تو وہی ہے جب نے نبی کی تعلیمات پر منحرف ہے. ادھر ہم آتے تھے ایک اور اتنے بھی ہم پیچھے نہ چلے جائیں کہ غیر بھی کہیں کہ تم نے اس ہستی کا احترام نہیں کیا جس کا کرنے کا حق تھا، اور اتنے بھی محبت میں اندھے نہ ہو جائیں اسلام اور حدود کے اندر بھی توڑ دیں. ایک اور فکر کا بندہ عالم دین تھا. دیکھو بات یہ جو بات دماغ میں ہے، شریعت میں ہے، اسلام میں ہے، پرفیکٹ ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو. اور ہمارا پہلے دن سے آپ کو یہی فکری محبتی بنا لیکن انداز گفتگو یہی ہے کہ ہم اصل کی طرف چھوڑ گئے ہیں. سستی دنیا بنا لی ہم. قرآن پاک فرماتا ہے کفار کے بارے میں اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو تجھے چیز اچھی لگتی ہے بنا دیتے ہو، جو تجھے بری لگتی ہے چھوڑ دیتے. آئی بات کس کے لیے تھی؟ کفار کے لیے. کس کے لیے تھی؟ سمجھے؟ اس طرح اور بھی کافی جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے صفاتی طور پر آج وہی باتیں مسلمان اپنا رہے ہیں جو آسان باتیں ہیں اپنے ہی جا رہے ہیں، جو ان کو مشکل لگتی ہے اس کو چھوڑی جا رہے ہیں. قرآن پاک یہ تانا دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، آج سے مسلمانوں کا کام ہو گیا. سستی ہولی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، مین اوریجنل چیزیں. جس طرح کے ماضی حدیث شریف میں چنیوٹ میں پچھلے سال سننے میں آیا تھا کہ 63 من کا کیک اس طرح چادر والی سرکار ہے ملتان شریف میں، ان کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے من مکھن، کتنے من گھی، کتنے من چینی. بات کرنے کا ذرا سمجھے اس کو، بات کو سمجھے. اس نے کہا پھر سب سے بڑی گندگی کیکوں کا نام لکھا جاتا ہے. بات میں نے جملہ کی کہ اتنی محبت نہ ہو کہ اسلام کے حدود و قیود کے بندہ توڑ دے، شریعت کو کمال کر دے. اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ الصلوۃ والسلام علیہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جب پیغمبر پاک کا نام، پھر جب چھری چلاتے ہیں. ہم تو دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ گستاخ کو زیادہ ہو، بندہ اپنے کلمات میں بھی چھاتی پہنا کہ ہم سنیں کیا کر رہے ہیں. وہ اس میں
نام نامی اس میں گرامی بات جب چھری چلتی ہے کیک کاٹا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوش قدم کیک کاٹ. آپ نے تعلیم یہ دی ہے اگر تیرے پاس پیسہ آیا تو ارد گرد دیکھ. یہی تعلیم آپ نے دی. ایک کیک کاٹنے والے یا اس طرح کے اتنے خرچ کرنے والے تھوڑا سا اپنی بستی میں تو نظر کر. میری محبت تو یہ ہے، میں نے خود فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا کل قیامت کے دن حدیث مسلم بخاری میں ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. یتیم کی خبر نہیں، بیوہ کی خبر نہیں، مسکین کی خبر نہیں، مسافر کی خبر نہیں، تو میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس بات کی خوشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دل ذات خوش ہوتے ہیں. میں بھی آپ کی سوچے اس سے زیادہ ایڈوانس ہوں. آپ پھر عرض کیا کہ جو آپ چیز لے کر آئے تھے ہم نے اس کو سراسر پس پش ڈال دیا. نماز لے کر، روزہ لے کر، حج لے کر، زکات لے کر، حلال اور حرام کے آپ نے نشاندہی فرمائی، غریبوں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، والدین کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں، جتنی تعلیمات الہیہ ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں. یہ میری آواز نہیں، جو علماء اہل سنت جس کو آپ صحیح معنی کہہ سکتے ہو کہ ہمارے سنی علماء ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. ہم تو علماء کرام ان علماء کرام کے کلام مبارک اٹھانے کے قابل بھی ہیں. یہ ان کی آواز ہے، یہ ہمارے حقیقی بزرگان دین کی آواز ہے. صحیح پوچھو تو یہ میرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. کلمات قرآن پڑھ لے، خوشی منا، ایک دفعہ نہ منا، دو دفعہ نہ، بار بار منا. خوشی منا اسلام کے دائرے میں رہ کر منا. خوشی منا پہلے اپنوں کو دیکھ. حالانکہ زکات کے بارے میں اسلام نے فرمایا، اسلام نے یہی کہا نا پہلے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ، رشتہ داروں میں پھر اپنے جواب کو جواب میں دے، پھر کہیں اور جگہ جا. اسلام نے تو پہلے تجھے بتایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے. خوشی کرنے کے لیے تو آج 1 2 3 ہم بھی تو میلاد شریف مناتے ہیں، اپنے دوستوں کو اورینس دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، وقتے دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں. بلکہ آنے والے جتنے بھی ہمارے پاس عقیدت مند آتے ہیں اللہ کا ہے پہلی تاریخ سے ہم کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر میں درود پاک پڑھنا ہے. یہ درود پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شریف پڑھیں اور آخری دن محفل میلاد شریف میں مختصر بنوا لیں. یقیناً اس میں گناہ گار زبان کے الفاظ ہوتے ہیں. اگر عورتوں کو جمع کریں تو عورتوں کی آواز چار دیواری کے بیر نہ جائے. ہم بھی تو سننے بریلی قریب تربیت کر رہے ہیں. اگر عورتوں کا میلاد کروانا ہے عورتوں کو ترغیب دے رہے ہیں، مردوں کو دے رہے ہیں. اگر مستورات کو بلانا ہے تو خدا کے لیے میں اس بات سے بری ہوں کہ ان کا آواز چار دیوار سے باہر نہ آئے. جناب جس دن آخری دن درود پاک پڑھوانا ہے اس دن میلاد شریف بننا ہے. ضروری نہیں کہ اتنا بڑا خرچ کریں جیسے ادھار اٹھا اپنے اسی گھر میں سے ماحول بنا لیں. 5 ایک نعت شریف پڑھ لیں، دوسرے درود و سلام پڑھ کے قرآن بیٹھ کر. ہم بھی تو خوبصورت طریقے سے بیٹھ کر میلاد شریف بناتے ہیں. جو دوست آتے ہیں 12 کی رات کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، 3 بجے شروع کرتے ہیں. 3 بجے ہم بھی تو بیٹھ کر کام بناتے ہیں. 3 بجے شروع کرتے ہیں، اسی نسبت سے 4:15 بجے درود و سلام پڑھتے ہیں. ماں سے لابھ بس کرنے کا مطلب ہے کیا؟ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو خوب عادت اربا خربہ مار رہے ہیں میلاد شریف کے منکر. آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہمارا جو ہے نا انتظام اہتمام اور اتنی زبردست، اتنے پیار اور ادب اور شریعت کے دائرے میں سبحان اللہ. میں میلاد شریف میں آنے والا نیند کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو لوگ دیتے ہیں. محفل شریف میں سرنا کا بیٹھا ہوتا ہے، اس کو لوگ دیتے ہیں. ہم سے بڑھ کر کون ہے محبت اور دعوے کرنے والا؟ محفل شریف میں اگر بے وضو آتے ہیں اس کو لوگ دیتے ہیں، اگر وہ بول رہا ہوتے ہیں تو اس کو لوگ دیتے ہیں. میرے مہربان تو اتنا تک جانتے ہیں کہ جب ہم حدیث پاک بیان کرتے تھے کوئی بھی ہوتا تھا جتنا پیارا ہوتا تھا فوراً اس کو لوگ دیتے کہ حیا کر، ذات رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہے تو باتیں کر رہا. تو مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا میں بھی آپ کی محبت زیادہ ہوں. میری اپنی سوچ کے مطابق بارے میں بہت کچھ محبت عطا فرمائے. اصل چیز کی طرف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سلطان محمود غزنوی بیٹھا ہے. مشہور واقعہ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا.
جب بھی بلاتا محمد بن ایاز بلاتا، ایک دن اس نے کہا اے ابن ایاز میرے پاس آؤ. ایاز بڑا لاڈلا تھا، میں نے کہا میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں اب جب بھی میرے بیٹے کو بلاتے تھے نام لے کر بلاتے تھے. کیا وجہ ہوگی، کیا غلطی ہو گئی میرے بیٹے سے؟ آپ نے فرمایا یاس بات یہ کہ تیرے بیٹے سے غلطی نہیں، گستاخی نہیں، بے ادبی نہیں. وجہ یہ ہے کہ تیرے بیٹے کا نام میرے آقا حضور علیہ السلام کا نام مبارک ہے. میں جب آپ کے بیٹے کو بلاتا ہوں میں وضو سے بیٹھا ہوتا ہوں. حسن اتفاق ایسا تھا آج بلانا پڑا میں بے وضو تھا. میرے ضمیر عشق و محبت نے گوارا نہیں کہا، میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے محبوب کا نام اس میں گرامی بے وضو ہو کر. وہ مسلمان نہیں تھے، وہ عاشق رسول نہیں تھے، وہ بریلوی نہیں تھے، وہ ملاد ملانے والے نہیں تھے. اصل کی بات ہے خدا کے لیے بیٹھ کر کچھ ہونا ہے. ہم نے منع اسی کو اس طرح کے قبروں میں جانا ہے. ہم نے جواب دینا ہے مالک کا سوال کو کہ تم میری مخلوق کو کیا میسج دیتے رہے، کیا پیغام دیتے رہے. فرشتے ہم بھی نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں جو کمی کمزوری ہو اس کو دور کریں، ختم کریں، ریس کریں. لیکن پھر انسان کا تقاضا بشریت دوست میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج دے کر آئے تھے اس میسج کو سمجھے. اگر آپ کی ذات پاک کو اپنے خوش کرنا ہے تو آپ کی تعلیمات پر وہ تعلیمات جو آپ لے کر آئے محفلیں بنائیں، ضرور بنائیں. ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں دائرہ اسلام میں رہ کر بارہ گرا جب جاتے ہیں وہاں پہاڑیاں دیکھنے کے لیے یقین کر آپ بات کرتے شرم آ رہی ہے کہ مسلمان ہو کر اس کو ہو کیا گیا. یہ تو بتوں کے مشرق کے لوگوں کی بھی حدیں پار کر چکا ہے. کہیں ماڈل بنے جا رہے ہیں، بنے پھر ماڈل کی طرف پیٹھ بھی ہے. مکہ مدینہ شریف کے جو ماڈل ہیں پرانے پاک کے ان کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے. کہاں لگایا جا رہا ہے؟ سارے مساجد میں تو نہیں لگتے نا، کہیں جگہ نیچے جگہ پر پاک ہے. اور میں تو اس سہر مزار کی جو محفل ہاتھ میں رات بناتے ہیں گو کے دوستوں کو یہ جملے میں کڑوے لگتے ہیں. میں تو اپنے دوستوں کو اس شہنشاہ کی بارگاہ میں پیٹھ کرنے سے ٹوک دیتا ہوں. یہ میرے محبوب کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ذرا غور کریں، سوچ کریں. اور جس سے سورج بھی حیا کرتا ہے، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جس سے المرسلین بھی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم اپنے محبتوں میں آ کر ایسے کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے محبتوں کے دعوے کے ساتھ ہے، محبتوں کے دعوے کے ساتھ. اللہ گواہ آخری بات آپ بس کرنے لگا، بہت بڑی راز کی بات ہے، بہت بڑی پردے کی بات ہے. مالک ہر کسی کو ہدایت نصیب کرنا، ہر کسی کو شکر عطا فرمائے. آپ کے صدقے مالک ہمیں محبت مارا مارا. میں نے آج تک اگر اذان آ رہی ہے جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آتا ہے، اگر میں اپنے پاؤں پر ہاتھ لگائے بیٹھوں فوراً اٹھا دیتا ہوں کہ ادھر سے میرے کان محمد رسول اللہ سن رہے ہیں، ادھر سے میرا ہاتھ پاؤں پر. 24 گھنٹے اکثر میری تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے، اسی ہاتھ میں رہتی ہے. کلمہ شریف بھی اسی ہاتھ سے پڑھ رہا ہوں، آیت کریمہ بھی پڑھ رہا ہوں. اللہ بخدا اگر 3 بار بھی درود شریف پڑھنے تو میں اس ہاتھ سے پڑھوں، اس ہاتھ سے پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا. پھر آپ نے کہا کہ دل میں محبت ہے، اس کا بہت بڑا کرم میری سوچ میری اوقات سے بڑھ کر یہ ضرور کہوں گا وہ کام کریں جس سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ مقصد لے کر آئے تھے اسی پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ اس کا راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر و آپ کو